پلے ہوں گے، ایک پلہ عرش کہ داہنی طرف اس کے نیچے جنت کے بالمقابل ہوگا جس میں نیکیوں کو تولا جائے گا، دوسرا پلہ عرش کے نیچے بائیں طرف جہنم کے بالمقابل ہوگا جس میں بدیوں کا صحیفہ رکھا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ موازین یہ جمع ہے اور میزان ترازو تو ایک ہی ہوگا، پھر جمع لانے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع ما یوزن بہ کے اعتبار سے لایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جسے تولی جائیں گی ان کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہے، وہ مختلف جنس کی ہوں گی، مختلف نوع کی ہوں گی، ان کی مختلف جنس ہونے اور مختلف نوع ہونے کی بنا پر یہاں پر میزان کو جمع ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میزان کی عظمت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے موازین جمع ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن میں آیا ہے وَكَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ قوم نوح کی طرف تو صرف ایک رسول حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے صرف انہی کا انکار کیا تھا، پھر بھی کیا ہے یہاں المرسلین جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا تو وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت و رفعت پر دلالت کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کسی کی عظمت بیان کرنی ہو تو اس کو کہا اگرچہ حقیقت میں وہ ایک ہے لیکن اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کر دیا جائے تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو۔ یہاں میزان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بھی موازین جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا جز اس باب کا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ کہ بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں وہ سب تولے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان، ائمہ کے درمیان اور اہل سنت و جماعت اور دوسرے فرقوں کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ وزن کس کا ہوگا، اعمال کا ہوگا، صحیفہ کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ اہل سنت و جماعت کی طرف سے اس مسئلے میں تین موقف ہیں۔ ایک تو یہ کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہ صحیفہ جس میں کرامن کاتبین بندوں کے اعمال و اقوال لکھتے ہیں وہ ایک دفتر کی صورت میں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اسی کو میزان میں تولا جائے گا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اعمال ہی اقوال ہی تولے جائیں گے، صحیفہ اور نامہ اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ اور دونوں موقف والوں نے دونوں قول کرنے والوں کے پاس دلیلیں موجود ہیں، دونوں نے اپنے موقف پر دلیلیں پیش کی ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے، نام اعمال تولے جائیں گے، وہ اپنے موقف پر حدیث قرطاس سے استدلال لاتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اپنے ان دفتروں میں دیکھو، اس میں کہیں تم پر کچھ ظلم تو نہیں ہوا ہے، یا ایسا تو نہیں کہ جو تم نے نہیں کیا وہ لکھ دیا گیا ہو۔ وہ بندہ کہے گا بار الہا یہ اس میں وہی کچھ لکھا ہوا جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے۔ رب فرمائے گا تمہیں کچھ کہنا ہے، کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا مالک و مولا مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، اللہ اپنی خزانہ رحمت سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے عطا فرمائے گا اور فرمائے گا جا وزن کروا۔ وہ کہے گا پروردگار ایک 99 دفتروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت و حقیقت ہے؟ اللہ فرمائے گا جا آج تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ وہ امید و نا امیدی کے کشمکش میں مبتلا ہو کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر آئے گا، ایک پلے میں نیکی کے پلے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ لے گا اور دوسرے پلے میں بدی کے پلے میں وہ 99 دفتر رکھے
رکھے جائیں گے، اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے والا پلہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ 99 دفتروں کا پلہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہو جائے گا۔ اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوگا؟ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ معلوم کیا ہوا کہ اس کلمے کی شہادتین کی وہ عظمت و فضیلت ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صرف دل سے پڑھ لیا تو یہ آپ کے 99 تاحد نکاح بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں جگہ بہت بھاری اور وزنی ہوں گے، کل قیامت کے دن آپ کے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔